بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت بندہ مسجد میں داخل ہو اور دعا پڑھتا ہے تو اس وقت بندے کو 4 چیزیں پڑھنی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ تعوذ، اعوذ باللہ، دوسری ہے بسم اللہ، تیسری ہے درود شریف اور چوتھی ہے دعا۔ یہ چاروں چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پڑھتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے 314 نمبر۔ سیدہ خاتون جنت نبی علیہ السلام کی شہزادی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد میں داخل ہوتے، صلی علی محمد وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھتے، درود و سلام پڑھتے، اور اس کے بعد یہ دعا کرتے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب نبی علیہ السلام مسجد سے نکلتے پھر بھی صلی علی محمد وسلم، اس وقت بھی نبی علیہ السلام صلاۃ و سلام بھیجتے۔ تو جس وقت بندہ مسجد میں آئے اس وقت بھی صلاۃ و سلام، اور جس وقت نکلے اس وقت بھی صلاۃ و سلام۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، یہ نکلتے وقت دعا کرتے۔ اور ایک اور دعا بھی آئی ہے نکلتے وقت، دعا یہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، کہ نبی علیہ السلام فرماتے رب افتح لی باب رحمتک، اور جب نکلتے تو اس وقت فرماتے رب افتح لی باب فضلک۔ تو یہ دعا آئی ہے، ایک میں ابواب کے لفظ ہیں اور ایک میں باب کے لفظ ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ دعا جو ہے وہ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو، فلیسلم علی النبی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی آ گیا کہ نبی علیہ السلام پہ سلام بھیجے، ثم لیقل، اس کے بعد دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، فاذا خرج، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ دعا آئی ہے، یعنی درود پاک، درود و سلام، یہ 2 احادیث مبارکہ میں آ گیا ہے، اور اس کے بعد دعا آئی ہے، پہلے درود و سلام سونے نبی پہ اور اس کے بعد دعا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوتے، یقول، نبی علیہ السلام یہ کہتے، یہ فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں شروع میں بسم اللہ آ گئی ہے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ سلام آ گیا ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد دعا کرتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اس میں ذرا زیادہ الفاظ آ گئے ہیں کہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب نبی علیہ السلام مسجد سے نکلتے، قال، آپ فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ نکلتے وقت بھی بسم اللہ پڑھتے اور سلام پڑھتے، والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد دعا کرتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام بھی، بسم اللہ بھی اور دعا بھی۔ اور میں اعوذ باللہ کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ سنن نسائی ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 2 راوی روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک۔ نکلتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، داخل ہوتے وقت، اور نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور وہ جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر اعوذ باللہ کا ذکر موجود ہے، وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث مبارکہ ایک آ گئی ہے، یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر بھی الفاظ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو
اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی، تو نبی علیہ السلام پہ سلام بھیجے۔ تو یہ بار بار حدیث میں آ رہا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پہ۔ اور حدیث نمبر 764 ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ اعوذ باللہ کے آگے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو، فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ السلام پہ سلام بھیجے، ولیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد یہ دعا مانگے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب مسجد سے نکلے، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام بھیجے، اور اس کے بعد یہ کہے اللہم معصمنی من الشیطان الرجیم۔ اس میں شیطان مردود سے ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے، انہ کان اذا دخل المسجد، جب نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تھے، قال، فرماتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ کہتے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھی ہیں کہ داخل ہوتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا، اور اعوذ باللہ کے اگر وہ الفاظ پڑھے جائے جو حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، سب سے بہترین یہ ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، اور صرف بسم اللہ کہہ لے تب بھی کافی ہے۔ تیسری چیز، نبی علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام پڑھنا، صلاۃ بھی پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلام بھی پڑھنا والسلام علی رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام پڑھنا، اور اس کے بعد دعا پڑھنا، جون سی بھی دعا پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جو دعائیں آئی ہیں کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ساری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احادیث کی محبت عطا فرمائے اور عمل